آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں جو نون لیگ سے علیحدہ تیار کیا اور اس کی چیئرمینی شپ جو ہے اسے استعفیٰ کیوں دیا؟ سر آپ نے نون لیگ سے علیحدہ تیار کر لیا، مستقبل کی آپ کی کیا بنی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رحمان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ طارق، جو کہ مسلم لیگ نون برطانیہ کے سابق چیئرمین ہیں اور سینئر نظریاتی کارکن بھی ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ سر یہ ہم اوصاف ڈیجیٹل کی طرف سے آپ سے انٹرویو لے رہے ہیں۔ ہمارا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ سیاست کے اندر آپ کا خاندان جو ہے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں جو نون لیگ سے علیحدہ تیار کیا اور اس کی چیئرمینی شپ جو ہے اسے استعفیٰ کیوں دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا اپنی بات عوام تک پہنچانے کا۔ جو آپ نے سوال کیا کہ مسلم لیگ نون سے علیحدہ، وہ بات کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے جب 2010-11 میں مسلم لیگ نون کا قیام عمل میں آیا، اس وقت بڑی کوشش کے بعد، تگ و دو کے بعد یہ ایک سلسلہ جو ہے نا، ایک برج جو ہے وہ عبور ہوا تھا، اور ہمیں امیدیں تھیں کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں راجہ فاروق حیدر کی قیادت میں مثالی کام کرے گی۔ لیکن 4.5 سال، 5 سال ہم اسی انتظار میں رہے۔ جو زیادہ ہماری امیدیں تھیں وہ یہ تھی کہ یہ کم از کم جو جن شعبوں کو آزاد کشمیر میں اگنور کیا گیا، مثال کے طور پر تعلیم اور صحت، یہ بلدیاتی انتخابات، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، گڈ گورننس، لیکن بدقسمتی سے ان تینوں ڈپارٹمنٹ میں برے طریقے سے ہماری حکومت جو تھی آزاد کشمیر کی یا وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیل ہوئے۔ تعلیم اور صحت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ضلع کوٹلی میں اگر پوری جو تحصیلیں ہیں ان میں اگر نہ بھی یہ کچھ کرتے، ایک ڈسٹرکٹ اسپتال کو یہ ٹھیک کر دیتے۔ پاکستان کے جو پرائیویٹ اسپتال ہیں، مثلا ہارٹ انٹرنیشنل ہے، MH ہے، CMH ہے، اس لیول کا ایک اسپتال ہمیں بنا کے دے دیتے، تو ہم لوگوں کو یہ کہتے کہ جی دیکھیں جی یہ ہماری حکومت آئی اور اس میں اور پہلی حکومتوں میں واضح تھا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ آج بھی وہی بوسیدہ بلڈنگ ہے، وہی سلسلہ ہے، پیراسٹامول کی گولی تک بھی وہاں نہیں ہے۔ تعلیم کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ وہی پرانے یہ ہمارا جو کالج ہے، ڈگری کالج یا باقی جو ادارے ہیں، کسی کو نیت دینا دور کی بات، ان کو اپ گریڈ بھی نہیں کیا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ان سے بہتر رہی ہے، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ تو نظریاتی اختلاف ہے ہی، کہ انہوں نے مطلب کالجز کا اعلان تو کیا، کالجز بنائے ہو، ایک بات۔ دوسری جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی آمرانہ سوچ ہے سیاستدانوں کی بالخصوص، اور ہمیں یہ امید تھی کہ راجہ فاروق حیدر یہ کام نہیں کریں گے باقیوں کا۔ انہوں نے وعدہ بھی کیا لیکن بلدیاتی انتخابات انہوں نے نہیں کروائے، جس کی وجہ سے یہ سیاست اور جمہوریت کی دشمنی میں سمجھتا ہوں اس کو، کہ نئی لیڈرشپ کو سامنے نہ آنے دینا، اور اس سیاست کو اور اس اقتدار کو صرف اور صرف چند خاندانوں تک رکھنا، کہ باقی کوئی آدمی سامنے نہ آ سکے۔ ایک تو یہ جو سلسلہ ہے یہ کافی طویل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی کہ ہم ان کے ساتھ ہی جو ہے نا اسٹینڈ کریں۔ ایک بات میں جو کرنا چاہتا ہوں، نواز شریف صاحب نے بڑا اچھا کام کیا تھا، آزاد کشمیر حکومت کا بجٹ ڈبل کیا، نواز شریف نے بجٹ ڈبل کیا، انہوں نے کہاں خرچ کیا ہے بجٹ ڈبل؟ وہی اسپتال ہیں، وہی کالج ہیں، وہی اسکول ہیں، یہ کہاں پیسے خرچ کرتے رہے؟ ایک سڑک صرف یہ جو پنڈی کوٹلی ہے یا جو بین الاقوامی سڑکیں، یہ بھی کوئی معیاری نہیں بنائی ہے انہوں نے بھی کرپشن کی گئی ہے۔ ہم نے کمپنی کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی بھئی یہ 2 انچ محکمہ جو ہے نا وہ کھا گیا ہے، 2 انچ جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت جو ہے نا وہ کھاتی ہے، باقی پیچھے 2 انچ یا 2.5 انچ ہی بچتی ہے نا جی، جو ہم جو تارکول ہے جو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا یار اس سے بڑی
زیادتی کی اور کیا ہو سکے. تو میرے خیال میں ان ساری صورتوں کے صورتحال کو پیش رکھے رکھا جائے. اور آپ نے یہ سوال کیا تھا نا کہ کیوں چھوڑی ہے. جی جی ہاں, جو اصل بات یہ ہے کہ جس شخصیت نے یہ جماعت بنائی جس کی وجہ سے بنی وہ سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان. وہ ایک غیر متنازع اور مسلمہ حیثیت کی شخصیت ہے. میں اکثر میٹنگ میں ملاقات میں وہاں میں موجود رہا ہوں سالار ہاؤس میں یا میں کیا 2-3 دفعہ مجھے اتفاق ہوا ہے وہاں پہ پی ایم صاحب جب آتے رہے تو سالار جمہوریت نے جو بھی تجاویز دیں یا جو بھی سجیشنز دیں راجہ فاروق قادری صاحب نے ان کو مذاق میں اڑا دیا کہ جیسے کہ یہ کوئی سیریس بات نہیں ہے, سیریس نہیں لیا. ایک تو یہ بات نہیں کہ اتنے سینئر ترین پارلیمنٹرین پولیٹیشنز ہیں وہ کہ میں کہتا ہوں کہ وہ نواز شریف سے بھی سینئر ہے لیکن ان کی بات کو بھی مذاق میں لینا, سیریس نہ لینا. پھر ان کے بیٹے میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں سردار فاروق سکندر صاحب, وہ انتہائی درویش قسم کے آدمی ہیں. بھائی ان کو بھی کوئی خاص انہوں نے کوئی اچھا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کیا. تو میں سوچتا ہوں کہ یہی وجہ ہے اس وجہ سے نون لیگ کو میں نے خیر بات کیا ہے. سر ہم سب جانتے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر خان کو سردار سکندر حیات نے اقتدار میں لایا اور نون لیگ کو جو تقویت ملی ہے وہ سردار سکندر حیات خان کی وجہ سے ملی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر خان نے سردار سکندر حیات کے ساتھ کیوں پانی کی؟ میرے خیال میں یہ ایک تو یہ کہا جائے کہ لالچی لوگ ہیں, دوسرا یہ کہا جائے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ لوگ ایک ہی زاویے سے تمام لوگوں کو پرکھتے ہیں, یہ سیاستدان ہو یا جو بھی ہو. حالانکہ سردار سکندر حیات وہ شخصیت نہیں ہے یا وہ پرسنالٹی نہیں ہے کہ یہ چمڑ جائیں اقتدار کے ساتھ. سردار سکندر حیات کی مثال ہے سامنے ہے, یہ کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ وہ خود وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آئندہ وزیر اعظم میں نہیں ہوں گا جلسے میں کہ یہ آئندہ صدارتی وزیر اعظم. پھر نون لیگ جب بنائی گئی تو انہوں نے خود کوئی عہدہ قبول نہیں کیا. حالانکہ میرٹ کو دیکھا جائے تو سینئر ترین جو لوگ تھے ان میں سردار سکندر صاحب, راجہ فاروق حیدر, شاہ غلام قادر اور طارق فاروق تھے. وہ تینوں اکوموڈیٹ ہوئے. سردار سکندر صاحب کی خواہش نہیں لیکن ہم لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ آزاد کشمیر کے صدر ہوں. اس پہ بھی وہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, وہ پتہ نہیں کیا سلسلہ تھا. لیکن فاروق قادری صاحب نے وہاں بھی کوئی جو ہے نا وہ اسٹینڈ نہیں لیا. تو انہوں نے جو وفا نہیں کی ہے یہ اس کا ان کو صلہ مل گیا ہے کہ آج اگر وہ وفا کرتے تو مسلم لیگ میرے خیال میں اس کو دوبارہ یہاں الیکشن جیتنے میں کوئی دشواری نہ ہوتی. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے مسلم لیگ نون کا راجہ فاروق حیدر کی غلط پالیسی کی وجہ سے آزاد کشمیر سے مجھے صفایا نظر آ رہا ہے. تو سردار سکندر حیات تو آج بھی جو ہے نا وہ بالکل ان کی فیملی یا وہ سیاست میں اسی طرح متحرک ہے اور عزت اس سے بھی بڑھ کر. سر آپ نے نون لیگ سے اعلانیہ اختیار کر لیا, مستقبل کی آپ کی کیا پلاننگ ہے, کس پارٹی کے ساتھ آپ جوائن کریں گے, کس پارٹی کو؟ یہ ابھی تو میں چند ہی دن ہوئے مجھے برطانیہ سے آئے ہوئے, تو انشاءاللہ یہ الیکشن آ رہا ہے تو ابھی شروع ہے کمپین. تو میں نے ابھی تک کسی کا جو ہے نا وہ انتخاب نہیں کیا ہے کسی پارٹی کا. 1-2 دن یا 2-4 دن یا ہفتہ جو ہے نا وہ سوچ کر انشاءاللہ مستقبل کی جو پلاننگ ہے یا رائے عمل ہے وہ طے کیا جائے گا. کیونکہ ان کے ساتھ میں 20-25 سال سے جو ہے نا وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. لیکن اب کچھ دیکھ کے یا آئندہ کے حالات کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کیا جائے گا. سر آپ کا تعلق برطانیہ سے بھی ہے اور یورپی ممالک کے اندر جو ہمارے سفارت خانے ہیں ان میں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو کارکردگی ہے وہ کچھ تسلی بخش نظر نہیں آتی, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میرے خیال میں آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں یا آزاد کشمیر حکومت ہے, کچھ پاکستان کے جو وزارت خارجہ ہے یا جو انویسٹرز ہیں وہ بھی میرے خیال میں وہ اس طرح سے کوئی قابل لوگ نہیں ہوتے ہیں وہ جو لوگوں کو قائل کر سکے, کنونس کر سکے.
ایک تو یہ بات ہے ان کے دائرہ اختیار میں بہت کم چیزیں آتی ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی خاص تسلی بخش کام نہیں ہوا ہے۔ سر پچھلی 4-5 حکومتیں ہیں جو بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کروا سکی؟ میں نے یہ پہلے بھی عرض کی ہے کہ یہ امرانہ سوچ ہے۔ یہ جب کہتے ہیں نا یہاں پر میں کسی کو بھی ایک کو بھی معافی نہیں دوں گا، کیونکہ یہ سب نے یہ کام کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم امریت کے خلاف ہے جی، پاکستان میں آزاد کشمیر میں جمہوریت ہونی چاہیے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کوئی جمہوریت ہے؟ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن آخری دفعہ میرے خیال میں 86 یا 87 میں یہ ہوئے، اس وقت سردار سکندر صاحب کی حکومت۔ اس کے بعد جتنے بھی وزرائے اعظم آئے انہوں نے بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے، اور جو بنیادی حق ہے لوگوں کا اس سے لوگوں کو محروم رکھا گیا۔ کیونکہ دیکھیں کالج یونینز پہ بھی پابندی ہے، بلدیاتی انتخابات بھی نہ ہوں تو مستقبل کی لیڈرشپ کہاں سے نکلے گی؟ پھر ان کے یہ اسی لیے کہ صرف اسکیموں کے لیے کہ بھئی یہ جو پیسہ ہے نا یا جو یہ ڈیولپمنٹ اسکیمیں ہیں یہ ہم آپس میں ہی بانٹ لیں اور یہ کام کریں، لیکن یہ کام نہیں ہے۔ قانون ساز اسمبلی، یہ کوئی بلدیہ کونسل کی اسمبلی نہیں ہوتی ہے، یہ قانون سازی۔ یہ کیا قانون سازی؟ پھر جو صرف نلکے ٹوٹی کے لیے جو ہے نا وہ دوڑتے ہیں ظفر آباد میں، کیا قانون سازی کریں گے؟ تو اس میں راجہ فاروق اعظم کی بھی جو ہے نا وہ اتنا ہی قصور ہے جتنا پچھلی جو ہے بلدیاتی انتخابات نہ کرانے کا۔ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی غلطی میں سے ہے۔ سر اوصاف ڈیجیٹل کے لیے آپ کا کوئی میسج؟ بڑی خوشی ہوئی ہے جی، اوصاف ڈیجیٹل جو ہے یہ پوری آزاد کشمیر میں پاکستان اور پورے پاکستان کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے، تو اس سے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہوتی ہے اور لوگوں تک ایک مثبت پیغام جاتا ہے، تو بہت اچھا کام کر رہا ہے اوصاف ڈیجیٹل۔ اور میں اس سے امید رکھتا ہوں کہ مستقبل میں بھی ہم لوگ اسی طرح رہنمائی کرتے رہیں اچھے طریقے سے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔